حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے وحی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنی شروع ہوئی وہ اچھے خواب تھے جو بحالت نیند آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے۔ چنانچہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے وہ بیداری میں یعنی صبح کی روشنی میں ظاہر ہو جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی سے محبت ہونے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہا رہنے لگے، اور قبل اس کے کہ گھر والوں سے ملنے کا شوق ہو وہاں کئی راتیں عبادت کرتے اور اس کام کے لیے کھانا ساتھ لے جاتے۔ پھر جب کھانا ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ کے پاس لوٹ کر آتے اور اسی طرح اور کھانا لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غار حرا میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام حق یعنی وحی آئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھ کو پکڑ کر ایسا زور سے دبایا کہ مجھے تکلیف محسوس ہونے لگی، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر دوسری بار مجھے پکڑا اور اتنا زور سے دبایا کہ میری طاقت جواب دینے لگی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر تیسری بار مجھے پکڑ کر زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے انسان کو خون بستہ سے پیدا کیا، پڑھیے اور تیرا رب سب سے بزرگ و برتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دہرایا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس لوٹ کر آئے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا اڑا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے سارا واقعہ بیان کر کے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ جب آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ ناتواں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں اور محتاجوں کے لیے کماتے ہیں اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور راہ حق میں مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ وہ بت پرستی چھوڑ کر زمانہ جاہلیت میں عیسائی بن گئے تھے اور عبرانی کتاب لکھا کرتے تھے، چنانچہ انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا کرتے جس قدر اللہ تعالیٰ چاہتا، اور بڑھاپے میں نابینا ہو گئے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سنو۔ ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے بھتیجے کہو تم کیا کہتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا وہ ان سے بیان کر دیا۔ تب ورقہ نے کہا یہ تو خدا کا وہ رازدار فرشتہ ہے جس کو اللہ نے حضرت موسیٰ پر اتارا تھا۔ کاش میں اس وقت آپ کی پیغمبری کے زمانے میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تم کو تمہاری قوم اپنے شہر سے نکال دے گی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھ کو نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں بے شک نکال دیں گے۔ جو چیز تم لے کر آئے ہو اس طرح کی چیز جو بھی لے کر آیا اس سے دشمنی کی گئی۔ اگر میں آپ کا زمانہ نبوت پاؤں تو آپ کی پوری مدد کروں گا۔ پھر زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا اور کچھ دنوں کے لیے وحی کا آنا بند ہو گیا۔